إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا تو اسی وقت یہ اعلان کر چکا کہ ہم اس کو فنا کر کے رہیں گے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو کر رہنے والی ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے سوا نیست و نابود ہو کر رہنے والی ہے۔ لیکن جب یہ فنا ہوگی جس کا نام قرآن کے اندر کہیں قیامت آیا، کہیں حاقہ آیا، کہیں قارعہ آیا، کہیں طامۃ الکبریٰ آیا، کہیں صاخہ آیا، کئی ناموں سے رب نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ ہو کر رہنے والی اچانک نہیں آئے گی، اس کے لیے چند نشانیاں ہیں، اس کے پورے ہونے کے بعد آئے گی۔ جیسے رب العالمین نے فرمایا، جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی؟ نہیں، فقد جاء اشراطها، اس کے لیے شرطیں ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ جب یہ نشانیاں پوری ہوں گی تو پھر قیامت کا نزول ہوگا۔ لیکن قیامت کو اچانک آنے سے بھی تعبیر کیا ہے قرآن نے، بغتۃ وہم لا یشعرون، اچانک ایسے آئے گی، ایسے پکڑے گی قیامت کہ انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ ان دو آیات کو کیسے سمجھیں کہ ایک جگہ فرمایا کہ اچانک نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی نشانیاں نہ آ جائیں، ایک جگہ فرمایا کہ اچانک آ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ نشانیاں تو پوری ہو کر رہیں گی تبھی آئے گی،
لیکن نشانیوں کے بعد بھی ایک ایسا عرصہ ہوگا، ایک ایسی مدت ہوگی جس میں پھر انسان یہ جو شریر اور اس کے اندر ہی شرارت برائی ہے بھولا دے گا۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایک عرصہ ایسا ہوگا جس میں یہ لوگ بھول جائیں گے، اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے، اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے، ویسے ہی زندگی شروع کر دیں گے جیسے چوپائے کیا ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو اچانک پھر پکڑ لے گی۔ وہ اس دور کے اعتبار سے اچانک ہے، جیسا حدیث کے اندر ہے، یہی دن ہوگا، یہی دن ہوگا جس دن آج ہم جمع ہوئے ہیں، جمعہ کا دن ہی ہوگا۔ لوگ ایسے ہی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی تجارت کر رہا ہوگا، کپڑا لینے والا کپڑے کی بھاؤ تول جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ختم کر چکا ہوگا، ابھی کٹنگ کر کے ناپ کے دینا ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ پیالہ اٹھا کے پینے والا پیالہ اٹھا لے گا، ابھی منہ تک نہیں لے جائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے وہ اچانک ہے، جب یہ تمام نشانیاں آنے کے بعد بھی بھلا دیں گے۔ لیکن اس اعتبار سے جو دور چل رہا ہے، اس دور کے اعتبار سے یہ بڑی بڑی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں جب پوری نہیں ہو جاتی، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اصل میں دور حاضر کے اعتبار سے آج میڈیا کا دور ہے، یہ عجیب فتنہ پرور دور ہے، عجیب فتنوں کا دور ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہر ایک کے ہاتھ میں مبلغ پہنچانے کی ذمہ داری یا خبریں ٹرانسفر کرنے کی ذمہ داری، یا یوں سمجھیے کہ خبروں کو پھیلانے کا انسٹیٹیوٹ، کوئی ایسا کوئی بھی چیز جو کہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن یا آ کر مواصلات کا کوئی بھی نظام اس سے پہلے دنیا میں متعارف نہیں ہوا جو آج ہو چکا ہے۔ ہر آدمی اپنے اندر بہت بڑا نیوز رپورٹر ہے، ہر آدمی اپنے اندر بہت لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں وہ کام نہیں کیا، اور ان کے دروس اور ان کی کیسٹیں یا ان کے مواصلات یا ان کے ریکارڈڈ بیانات یا ان کے افکار یا ان کے کیا ہیں فکریں اتنی زیادہ نہیں ان کی زندگی میں پھیلی جو آج پھیل رہی ہے۔ یہ واٹس ایپ کا زمانہ، فیس بک کا زمانہ، ٹویٹر کا زمانہ، موبائل کا زمانہ، یوٹیوب کا زمانہ، آج جو خیالات جیسے ہی دل میں آتے ہیں وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچانے کا جو کچھ بھی نظام بنا دیا گیا ہے، یہ ایک طرف سے اچھا ہے تو ایک طرف سے خطرناک ترین ہے، جس کا کنٹرول ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلا جنریشن ہے جو اس کو ٹیکل کر رہے ہیں۔ شاید اگلے جنریشن تک اس کے لوازمات اور بگاڑ اور اچھائی کے پہلو پر کچھ نہ کچھ انسانیت کوئی راہ نکال لے تو نکال لے، لیکن ہم پہلے جنریشن ہونے کی حیثیت سے ہماری حالت وہی ہے جو دراصل ہم کہتے ہیں نا، نوے فقیر کو بھیک کی جلدی، وہی حالت ہے۔ نیا نیا ملا ہے، ہم کو پتہ نہیں کہ کریں تو کیا کریں، کیا چاہے کرتے رہو، جو چاہے استعمال کرو۔ وہ کہاوت ہے نا جی، ہم ابا جی سے سنا کرتے تھے رحمہ اللہ، بندر کو ناریل ملا تو پی پی کے پوٹ پھگا لیا کرتے، پیتا جاتا ہے پیٹ پھکتا جا رہا ہے، بس رے نہیں تیرا حالت خراب ہو جائیں گے، نہیں ملا سو ناریل پیں گے۔ ایسی ہی حالت موبائل ایسا ہی ملا ہمارے پاس، مواد ہم کو ملا نشر کرنے کے، انڈیویجول تمہارے پاس اپنے اپنے تعلقات ہیں، جو چاہے نشر کرتے رہو، جو چاہے سنتے رہو، جو چاہے تمہارا مائنڈ فکر بناتے رہو، اور فکر بھی ایسی کہ وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ شریعت کے مطابق پیش کر رہا ہے، وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ سلفی ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ کتاب و سنت سے دلائل دے رہا ہے، وہ سب نہیں، من جس کو پسند کیا۔ ہمارے مقررین، ہمارے سربراہ ہم کیسے چنتے ہیں؟ بہت اچھا بولتے جی انہوں، اچھا تو بہت اچھا بولے تو یہ دلیل ہے کیا کوئی؟ میرے بھائیو ذرا سمجھو، اچھا بولنا دلیل ہے کیا صحیح ہونے کی؟ سب سے بہترین بولنے والے صوفیہ ہیں، یاد رکھو،
ان کی طرح میٹھے میٹھے زبان استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے. سب سے گمراہ ترین فرقہ بھی صوفی ہے. ہاں آپ کیا بولیں گے؟ بہت اچھا بولتے، اتنا میٹھا بولتے کہ انسان رسگلہ بن جائے وہیں بیٹھے بیٹھے، اتنا میٹھا بھی بولنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سننا شروع کر دیں. بہت اچھا بولتے. ہاں مجھے بہت پسند بھائی ان کا. کن کا پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، لیکن بہت ہنساتے. کیا ہنساتے معلوم کیا جی؟ ہنس ہنس کو پیٹ کچا ہوتا ہے. ہنستے رہو ہنستے رہو، وہی شریعت بن جائے گی تمہاری. تو یاد رکھو ہمارے پاس کوئی بھی ایتھینٹک مواد کیسے حاصل کرنا یہ فکر ہی نہیں ہے ہمیں. تو اس حیثیت سے بہت اہم ترین ذمہ داری بنتی ہے جمعہ کے خطبوں کو، خاص طور پر خطبہ کی، کہ وہ اہل مجلس کو سمجھائیں کہ جہاں اعتقادی بگاڑ آتا ہے لوگوں سنو، یہ گمراہی ہے، یہ طریقہ سلف نہیں ہے، یہ غلط ہے. صحیح قرآن اور حدیث میں یہ بات آئی ہے، آپ ان کو سنا کریں. جو قرآن اور حدیث کے حوالہ جات سے بات کرتے ہوں صرف ان کی بات سنا کریں. جو قصے کہانیوں میں لوگوں کو گم کرتے ہوں، یا اپنے آپ کو غیب کا علم یا غیب دان کہتے ہیں، یا یوں سمجھتے ہیں کہ میں ایسا فکر، ایسی ذہنیت اور ایسا درک ہے مجھے علم میں جو پیشن گوئی کروں گا وہ برابر ہو جائے گا. یاد رکھو ایسے گمراہ ترین لمبے لمبے کیا ہیں ان کے پگڑی، لمبے لمبے داڑیاں اور جھبا قبا، پیر اور فلاں فلاں الفاظ سے دھوکہ نہ کھائیے. آج دراصل جیسے ہی شروع ہوا غزہ اور اسرائیل کے ساتھ وار، کون شروع کیا یہ الگ ہسٹری ہے. حماس نے پہلے حملہ کیا، پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی. لیکن تقریباً 3 ہفتے سے لڑائی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ مار کھانے والے فلسطینی ہیں، اور ان میں بے گناہ پبلک ہے، سولجرز نہیں کوئی بھی. جتنے مار کھائے وہ سب بے گناہ پبلک ہے، عام انوسنٹ پبلک ہے. حتیٰ کہ حال ہی میں یہ بھی نیوز آئی کہ ہاسپٹل پر بھی اس نے کیا کیا، اٹیک کیا. یہ سب ایک طرف، یہ آج نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ ہو چکا ہے. فلسطین پر حملہ، غزہ پر حملہ، کیونکہ غزہ کی پٹی بڑی ہی خطرناک ترین اور نازک ترین پٹی ہے وہاں کی، وہ علاقہ خاص طور پر. جیسے ہمارے ہاں نازک ترین واقعہ کربلا کا ہے، منہ کھولتے ہی پکڑ لیتا انہیں، تمہیں کون سی طرف تمہیں بول. ویسے ہی یہ فلسطین کی جو پٹی ہے ایک طرف کی بارڈر، یہ بہت نازک ترین بارڈر ہے، اور ہمیشہ یہیں پر حملہ ہوتا ہے. اب کرنے والا شروع تو کس نے کیا؟ وہ انہی کا آدمی ہے. لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اصل میں اسرائیل کا ہی پالا ہوا ہے، مجھے اس میں جانا نہیں ہے. حماس اصل میں مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے یا نہیں، مسلمانوں کو مارنے کے لیے بہانہ دیا. جیسے یہاں پر گاؤں کشی کے نام پر خود لوگ کیا کرتے ہیں، ہندو لے جاتے ہیں گائے، ٹوپی، برقع، عورت، مارو پھر مسلمانوں کو مارو. کرنے والا فساد کون تھا؟ وہ بھی انہی کا آدمی. مار کھانے والا کون تھا؟ اب مسلمان ہے. وہی حالت پچھلے انٹرنیشنل گیم میں بھی ہو رہی ہے. یہ باتیں بھی تصدیق شدہ ہے باقاعدہ. آپ کہیں گے، آپ میں بولوں گا تو نہیں مانیں گے، اور ویسے بھی میں بولنے والا اس پہ نہیں ہوں. میں نے اشارہ دیا، تحقیق آپ کی ذمہ داری. بڑی بڑی علامۃ الدہر بیٹھے ہوئے ہیں شخصیات، وہ کیا ہیں گوگل، حضرت گوگل سے بہت ہی اعلیٰ ترین اخبار نکالتے ہیں، تو وہ لے لیں خبریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ معاملہ ہوا تب سے ایک بہت بڑی پوری یوٹیوب اور پوری میڈیا پر حضرت امام مہدی کی بات شروع ہو گئی. کوئی کہتا ہے کہ آ گئے، کوئی کہتا ہے کہ بسپر 3 میں آ کر رہیں گے، کوئی پیر ہے وہ تو کہہ دیا کہ میں نے ملاقات ہی کر لی کعبۃ اللہ میں، بس دعویٰ باقی ہے. کسی نے کہہ دیا کہ یہ سال اینڈنگ ہے، آخری سال حضرت امام مہدی آنے کا. کوئی کسی نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ارے میں جی آ چکا ہوں، تم لوگ بھول گئے مجھے، ذرا تلاش کرو تو مل جاؤں گا.
ہاں کسی نے کہہ دیا کہ ارے آ کے گزر بھی گئے بھائی، انہیں کی پیروی کرنے والے ہم ہیں، بہت بڑی تعداد میں بنگلور کی طرف ہے فرقہ مہدویہ، بہت بڑی تعداد میں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مہدی تو کبھی کیا گئے، آپ پاگل ہیں جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہمارے پاس تو مہدی بہت پہلے آئے، انہیں کی پیروی ہم کر رہے ہیں اور ہم مہدوی ہیں، اور وہ شیخ محمد جون پوری کو مانتے ہیں، جو تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 840 پر 7 ہجری میں پیدا ہوئے اور 910 میں گزر گئے۔ 910 بھی اگر لگا لیا جائے، 1000 1100 200 300 400 435 45 جبکہ چل رہی ہے، 600 650 سال پہلے کا واقعہ ہے محمد جون پوری کا۔ اس کو ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آئے چلے گئے اور انہوں نے جو ہدایات دی اسی ہدایات پر ہم عمل کرتے، باقاعدہ انہوں نے مہدوی تہذیب اور مذہب بنا دیا۔ بہت سے لوگ آج ابھی بھی ایک بدبخت اٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور اب تو مہدی سے بنتا جیسا پیٹ میں بچہ بنتا ہے، وہ 9 ماہ کا ہوتا ہے پھر عورت جنتی ہے، اس طرح اب تو کیا ہے، ترقی کرتے کرتے میں مہدی سے عیسیٰ بھی بن گیا ہوں۔ ایسا ہی دعویٰ قادیانی نے بھی کیا 1800 میں، اس نے بھی یہی کہا، ڈائریکٹ نہیں کہا میں عیسیٰ ہوں، اس نے بھی یہی کہا کہ پہلے ہی تو یہ کہنے لگا کہ میں مہدی ہوں، پھر آگے چل کر عیسیٰ، پھر اس کے بعد پیغمبر کا دعویٰ کیا۔ یہ کھلواڑ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ہوتا آ رہا ہے، لیکن آج کے ماحول میں سمجھنا یہ ہے کہ جب بھی یہ واقعات ہوئے ماضی میں، اس وقت یوٹیوب نہیں تھا، انسٹاگرام نہیں تھا، فیس بک نہیں تھی، واٹس اپ نہیں تھا، بیٹھے بٹھائے بھیجنے والے نہیں تھے، مواصلات بہت تنگ تھے، ایک خبر کو پہنچانے میں کبھی 1 مہینہ لگ جاتا تھا، ایک چھوٹی سی خبر کو پہنچانے کے لیے۔ اب جو حالات ہیں اس کے تحت اب عوام اور خاص طور پر نوجوان جو چائے خانوں میں بیٹھ کر دوسرا کوئی مشغلہ نہیں، اور وہ نوجوان جو تھوڑا سا فکر درد رکھتے ہیں امت مسلمہ کے لیے، بگڑے ہوئے نوجوان نہیں، وہ تو گیا خاک میں۔ شیطان کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا شیطان تو ہے، تو تیرا کام کر لے، میں آتا نہیں ہوٹلوں میں تیرے ساتھ، تو بہترین کام کر لے گا، تیرا مسئلہ نہیں ہے، تو کر جو چاہے۔ اب پڑا ہوا ہے کس کے پیچھے؟ وہ نوجوان جو دراصل ایمان، اسلام، جذبہ، فکر اور درد مندی امت مسلمہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب یہ یوٹیوب پہ یہ بیانات شائع ہوتے ہیں کہ فلاں پیشن گوئی بالکل پرفیکٹ ہو گئی، ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ پہلے ہی 23 سال پہلے کہہ دیا، 22 سال، ارے واہ کیا کہہ دیا، بالکل پرفیکٹ، کون بولا جی؟ کیا ہوا؟ کون سی پیشن گوئی پوری ہوئی؟ ان کی پوری زندگی میں کوئی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی، تو ان کے بعد کیا ہوگی؟ اسی طرح جو اخوانی ذہنیت رکھنے والے ہیں ان لوگوں نے بھی بہت بڑا پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ امام مہدی آنے کا بالکل قریب زمانہ ہے، کیا کرو؟ تیاری کیسے کریں گے جی؟ آؤ ہمارے پاس مستحکم بنو، ایک جماعت بنو، اور اسی طرح پریکٹس کرو، جم میں جاؤ، جم جاؤ بھائی، کوئی بھی مسئلہ نہیں، جم جانا الگ چیز ہے، لیکن تیاری جہاد کی تنظیموں میں جمو، اس طرح غارت کرو، پولیس کو معلوم ہو، اور اندر جائے تو 20 سال بعد نکل کے کوئی ہے ہی نہیں اس کے پاس، نہ دین کا نہ دنیا کا، ایسا ہو جائے۔ ایسی تحریکیں چل رہی ہیں۔ اس خطرناک ترین ماحول میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کتاب و سنت نے کیا بتایا ہے حضرت مہدی کے بارے میں۔ ابھی میں بیک گراؤنڈ جو کچھ بھی بولا، میں اپنے ٹاپک کو داخل ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے میں نے آپ کو مقدمے کے طور پہ سمجھایا تاکہ میری ٹاپک سمجھ جائیں، تو ابھی میں موضوع میں داخل نہیں ہوا۔ اب دراصل سمجھو، جب اللہ نے کہہ دیا کہ قیامت کی نشانیاں آنے کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی، اور ادھر ہم نے اپنے اندازے سے ادھر ادھر پھرا کے گھما کے کہہ دیا کہ یہ غزہ کی لڑائی، یہ فلسطین کی لڑائی، اب اس کو پورا کریں گے کون ہے؟ حضرت مہدی ہے، ہو گیا، بالکل قریب کا زمانہ آ گیا، تیاری کر کے رکھو۔ اس طرح گمراہ جو کرتے ہیں ان کے لیے میں پوچھتا ہوں کہ کیا حدیث بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے؟
سب سے پہلی چیز، مہدی کب آئیں گے؟ کیونکہ اس کا لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے ظہور مہدی سے، ہاں پیدائش مہدی سے نہیں ہوتا. یعنی مہدی کب پیدا ہوں گے اس کی بحث نہیں ہے. کیوں؟ مہدی پیدا ہوتے ہی میں مہدی ایسا کچھ نہیں بولیں گے، یا جوان ہوتے ہی میں مہدی ایسا بھی نہیں بولیں گے، یا جیسے ہی کام کرنے لگیں گے تب کہیں گے کہ میں مہدی، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، نہیں بولیں گے. کیونکہ مہدی وہ شخصیت ہیں جو دعویٰ نہیں کریں گے. علماء اہل سنت اس پر متفق ہیں، سلف علماء پورے متفق ہیں کہ مہدویت دعویٰ نہیں ہے، مہدی کو لوگ پہچان کے جائیں گے، مہدی اپنے ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. تو جو ابھی ماضی میں کیا وہ جھوٹا تھا، مستقبل میں کرے گا تو بھی جھوٹا ہوگا، حال میں اگر کوئی کرے گا تو بھی گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل جو مہدی ہوں گے وہ اپنے آپ کی طرف دعوت نہیں دیں گے کہ میں مہدی ہوں، وہ اپنا کام خاموشی سے کریں گے، لوگ پہچان کے ان سے کہیں گے آپ مہدی ہیں، آپ ہم لوگوں کو جوڑیے، ہم آپ پر بیعت کرتے ہیں. تو پہلی بات سمجھ لیجئے، پیدائش سے تعلق نہیں، ظہور سے تعلق ہے. وہ بھی مدعی نہیں ہوں گے، لوگ انہیں پہچانیں گے. کیسے پہچانیں گے جی؟ جیسے حدیث میں ان کی نشانیاں آئی ہیں اس سے پہچانیں گے. اچھا وہ کیا نشانیاں ہیں میں اگلے سیشن میں رکھتا ہوں. اس کے بعد کا سوال یہ ہے، کیا یہ دور حاضر کا جتنا بھی معاملات ہو رہے ہیں، خواہ وہ ہندوستان کے ہوں، ایشیا کے ہوں، عرب ممالک کے ہوں، یا پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہوں، کیا یہ بات کا اظہار ہے کہ مہدی آنے کا زمانہ قریب ہو گیا ہے؟ تو یاد رکھیے، سیدھی سیدھی بات قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہی لگتا ہے کہ نہیں، زمانہ بہت دور ہے ابھی. تو آپ سنیں اچھی طرح، مہدی کا زمانہ جہاں تک ہم پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی نشانیوں کا آخری زمانہ ہوگا، بڑی نشانیوں کا ابتدائی زمانہ ہوگا جس میں مہدی آئیں گے. گویا کہ چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا ایک سنگم ہے جس میں حضرت مہدی آئیں گے. یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ یہ بات اس واسطے کہتا ہوں کہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور صحیح مسلم کی روایت معلوم ہے آپ کو، جو بخاری و مسلم میں ہوتی ہے وہ بالکل سچی خبر ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری روایت کرتے ہیں کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر، ہم بات کر رہے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے. کوئی بات کر رہے تھے، ہم مل کے بیٹھ کے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجلس میں حاضر ہو گئے. فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما تذاکرون، کیا ذکر کر رہے ہو، کیا بات چیت کر رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں قالوا نذکر الساعہ، کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات، دیکھو وہ قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم لوگ 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے. حذیفہ بن اسید الغفاری، ہم بات کر رہے تھے، اللہ کے رسول آئے، پوچھا قیامت کا ذکر، تو صاف کہہ دیا کہ 10 نشانیاں دیکھے بغیر قیامت نہیں آئی. فذکر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ابن مريم وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے 10 نشانیاں گنائی. دیکھو دجال آئے گا،
دھواں بھر جائے گا پوری دنیا میں، والدخان والدجال والدابہ، ایک جانور بالکل آنکھوں کے سامنے زمین پھاڑ کے نکلے گا، والدابہ وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج جو کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب سے طلوع ہوگا، بالکل اپوزٹ، ونزول عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وخروج یاجوج وماجوج، یاجوج ماجوج نکلیں گے، وثلاثۃ خسوف، بڑے بڑے خسف ہوں گے، خسف کا مطلب زمین دھس جائے گی، 3 جگہ، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزیرۃ العرب، ایک مشرق میں ہوگا ایسٹ میں، ایک ویسٹ مغرب میں ہوگا، ایک عرب کے اندر ہوگا، بڑے بڑے خسوف، زمین دھس جائیں گے، وآخرو، آخری میں ہوگا کیا، نارن، ایک آگ نکلے گی یمن سے جو تطرد الناس الی محشرہم، لوگوں کو بھگا کے لے جائے گی اپنے محشر کی طرف، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بھی آپ نے سنا، محشر جو ہے شام میں ہوگا، دنیا کا 2 محشر ہیں، ایک قیامت کا محشر، ایک دنیا کا محشر، دنیا کا محشر شام میں ہوگا، قیامت کا محشر جو بعد میں ہوگا، لیکن یہ محشر کو بھی آگ ہے جو ڈھکیل کے لے جائے گی، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حیث معہم، وہ انہی کے ساتھ رہے گی، یہاں تک کہ وہ سوئیں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ سوئے گی، یہ چلیں گے یہ بھی ان کے ساتھ چلے گی، جلائے گی نہیں بلکہ ڈھکلے گی، ان کو ڈھکلے گی ڈھکلے گی ڈھکلے گی، یہاں تک کہ محشر، تو پوری دنیا کی پبلک وہاں آ جائے گی، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اب یہ 10 بڑی نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں بیوٹی کیا ہے، خروج یأجوج و مأجوج، یہ نزول عیسیٰ، یہ دونوں نشانیاں اسی وقت ہوں گی جب کہ حضرت عیسیٰ ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ کب آئیں گے؟ تبھی آئیں گے جب مہدی ہونا ہے، مہدی نہیں تو عیسیٰ نہیں، یاد رکھو، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ضرور بالضرور مہدی ہوں گے، مہدی کے بغیر عیسیٰ نہیں آ سکتے، کیوں؟ وہ بھی مسلم کی روایت حضرت جابر کی، فرمایا کہ تمہاری حالت اس وقت کیا ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تم میں کا ہوگا، یہ تو مسلم کی روایت میں خاص طور پر، لیکن آگے چل کر سلسلۃ الصحیحہ، احادیث الصحیحہ کے اندر خاص طور پر امام البانی نے حضرت حارث سے روایت کی ہے، جس میں نام بھی آیا ہے، نام کیا آیا ہے، اس وقت تمہارا امام مہدی ہوگا جو کہے گا کہ صلی بنا، حضرت عیسیٰ آپ آئیے نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، اس امت کا اکرام اور عزت یہ ہے کہ ان کا امام ہی انہیں نماز پڑھائے، اور حضرت عیسیٰ نماز نہیں پڑھائیں گے، پیچھے پڑھیں گے۔ تو معلوم ہوا دونوں احادیث کو اگر جوڑ لیا جائے، مسلم کی جابر کی حدیث اور حضرت حارث کی حدیث، تو معلوم ہوا مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ کو حضرت مہدی کہیں گے نماز پڑھاؤ، حضرت مہدی کو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں آپ پڑھائیں، میں پیچھے پڑھوں گا کیونکہ یہ امت کا اکرام ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت مہدی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ حدیث بالکل صاف ہو گئی۔ اب ظہور مہدی کے اعتبار سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ اگر ہم مہدی کو مانیں گے تو پھر عیسیٰ کے نزول کو بھی ماننا پڑے گا، جبکہ عیسیٰ کا نزول کب ہوگا؟ خاص طور پر حضرت عیسیٰ اتریں گے ہی دجال کو قتل کرنے کے لیے، ان کا سب سے اہم ترین کام دجال کو قتل کرنا، تو ماننا پڑے گا دجال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا وہ حالات نظر آ رہے ہیں کہ دجال بھی آ جائے، حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں؟ جب وہ حالات نظر نہیں آ رہے ہیں تو پھر مہدی کا آنا اب ممکن نہیں ہے، وہ زمانہ کوئی اور زمانہ ہوگا۔ آپ پوچھیں گے کیوں مولوی صاحب نہیں ہو سکتا کیا؟ اس کے لیے بھی ایک حدیث مسلم کی بیان کرتا ہوں آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رومی نکلیں گے ایک جنگ کے لیے، ہاں دابق کے مقام تک آئیں گے۔ روم الگ ہے، عیسائیت الگ ہے، بھائی یاد رکھ لو، دونوں ایک کو مت ملاؤ۔ ہاں عیسائیت اب روم میں ہے لیکن دونوں ایک ہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رومی نکلیں گے ایک جنگ کے سلسلے میں، جو کرتے کرتے آئیں گے دابق کے مقام پر، جو کہ وہیں کا شام کا ہی ایک علاقہ ہے سمجھو۔ اچھا، یہ اگر بات آ گئی تو مدینہ منورہ سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مسلمانوں کا گروہ نکلے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل زمین کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے جو مدینے سے نکلیں گے۔ ان کے قتال، ان سے قتال کرنے، ان سے جہاد کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے ایک لشکر نکلے گا، وہ لشکر سب سے بہترین انسانوں کا ہوگا اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے۔ جو لوگ چیخ لیتے ہیں نا حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مہدی، وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں تو کیا ہے، دجال کا کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں محل بن رہا ہے، کہتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ مدینے سے نکلیں گے وہ سب سے بہترین لوگ جو جہاد کرنے کے لیے۔ یا تو یہ بات مانے تو تمہاری بات گئی، تمہاری بات مانے تو یہ بات نہیں ہے۔ جو لوگ عرب کو گالیاں دیتے ہیں اور سلطنت پر کیا ہے بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی فلسطین پر سعودی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، ہم ہیں، تو ترکی بھی تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے نا جی۔ جس ترکی کو اٹھا وہ خلیفۃ المسلمین بٹھا لیے آپ امیر المومنین، اس نے کب کہا کہ میں سپورٹ کروں گا؟ یہ باتیں شاید آپ کو اوپر چلے جائیں گی، یہ ان لوگوں کے لیے جو انٹرنیشنل طور پہ سنتے ہیں، دو تین باتیں ان کے لیے بھی رکھ دیتا ہوں، لیکن ماحول کے اعتبار سے بات سمجھ لیجئے۔ اصل میں جہاں پر آج خاص طور پر توحید کے دشمن لوگ عرب ممالک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، وہاں سنیما آ گیا، وہاں فلاں ہو گیا، وہاں دجال کا شہر بن گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے وقت وہ مدینہ کیسا مدینہ ہوگا، فرمایا کہ پوری دنیا کے سب سے بہترین لوگ وہی ہوں گے جو جہاد کے لیے وہاں سے نکلیں گے۔ تو معلوم ہوا وہ زمانہ ابھی بہت دور ہے۔ اچھا، وہ نکلیں گے، دابق کے مقام پہ پہنچیں گے۔ اب جن سے لڑائی ہونے والی ہوگی وہ رومی کہیں گے کہ دیکھو آپ اس میں مت آئیں، یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ بولیں گے نہیں، ہم اپنے بھائیوں کو حوالے کرنے والے نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہوگا لڑائی ہو کر رہے گی، ہم دراصل سپورٹ کیے بنا نہیں بیٹھیں گے۔ آخر کار زبردست لڑائی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 گروہ بن جائیں گے اس میں سے جو مسلمانوں کا لشکر آئے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو پیٹ پھیر کے بھاگے گا موت کے ڈر سے، وہ جو مسلمانوں کا گروہ نکلا مدینے سے، ان میں سے 3 گروہ، ایک گروہ وہ ہوگا جو پیٹ پھیر کے بھاگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بدترین لوگ دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ اور ایک گروہ وہ ہوگا جو آگے بڑھ کر جہاد کرے گا، اللہ کی راہ میں شہادت پائے گا، ان سے بہترین شہید کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور ایک گروہ وہ ہوں گے جو فاتح بن کے لوٹیں گے، ان سے بہتر لوگ اس وقت کوئی دوسرے نہیں ہوں گے دنیا میں۔ جب فتح ہو جائے گی وہ واپس پلٹیں گے، ابھی آنے کے لیے ذرا سستانے کے اعتبار سے وہیں پر قیام کریں گے۔ زیتون کے درخت لگے ہوں گے جہاں یہ قیام کر رہے تھے، ان درختوں پر اپنی تلواروں کو لٹکائیں گے اور تھوڑا آرام کے لیے رہیں گے، تو شیطان پیچھے سے چیخ لگائے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال گھس چکا ہے، جاؤ جلدی سے۔ اچھی بات نوٹ کرو، یہ کیا اس حالت میں ہونے والا ہے؟ لڑائی کیسی ہو رہی ہے؟ تلوار سے۔ آج اگر لڑائی ہوگی تو کس سے ہوگی؟ بندوق سے ہوگی، بم سے ہوگی، ہاں میزائل سے ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں تلواروں سے لڑائی ہوگی، ان تلواروں کو وہ زیتون کے درخت پر لٹکائے سستا رہے ہوں گے، تو اسی وقت شیطان پکار لگائے گا کہ تم تو آ گئے لیکن تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے، تو وہ پریشانی کے حالت میں اسی وقت پلٹیں گے، شام پہنچیں گے، لیکن وہ خبر باطل ہوگی، جھوٹ بولے گا شیطان۔ تو معلوم ہو گیا یہ جو ٹیکنالوجی کا زمانہ دکھ رہا ہے یہ زمانہ نہیں ہے، وہ ایک اور زمانہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے۔
بہرکیف اشارے تو یہاں کے نہیں ملتے، کچھ ہونے والا ہے، یہ سو سائنس کی ترقی ہوتی 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 کوئی ایسا آخری پوائنٹ عروج کا آنے والا ہے جہاں پر سب کا سب ڈسٹرائے ہو جائے گا، پھر پتھر کے زمانے میں پہنچے گا انسان۔ حدیث کے نکات ایسے ہی لگ رہے، واللہ عالم، کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ تو یہی ہیں کہ وہ جنگ جو ہوگی وہ تلواروں سے ہوگی، اور ادھر شیطان چیخے گا باطل طور پر کہ دجال آ گیا ہے، اور یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو پہنچیں گے، وہ جھوٹ خبر ہوگی، جھوٹی خبر کہہ کے یہ ابھی سانس لینے نہیں پائیں گے، واقعتاً دجال آ جائے گا، واقعتاً دجال آ جائے گا۔ اب ایسے وقت میں وہ دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت مہدی جو اس لشکر میں ہوں گے، اب یہاں پوائنٹ آؤٹ کر لیجئے مہدی کا زمانہ کیسے ہوگا۔ گویا کہ یہ جو مدینے سے نکلے گا لشکر اور جو مقابلہ کرے گا، جو فتح پائے گا، جو جھوٹ کہے گا شیطان دجال آ چکا ہے، گویا ان سب میں حضرت مہدی ہو رہے ہوں گے۔ اسی واسطے جب اصل خبر آئے گی تو وہ لے کے نکلیں گے لشکر تاکہ دجال کو قتل کریں، تو لوگ جمع ہو جائیں گے، نماز فجر کا وقت ہوگا اور اذان اور اقامت کھڑی ہو چکی ہوگی، نماز پڑھانا باقی ہوگا۔ ایسی حالت میں حضرت عیسیٰ دمشق کے سفید مینارے پر 2 فرشتوں کے سہارے کھدوں پہ ہاتھ رکھے نیچے اتریں گے، مسجد میں داخل ہوں گے، مسلمان پہچان لیں گے، کہیں گے کہ آئیے آئیے، اے روح اللہ، اے کلمت اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم، آپ آئیے نماز پڑھائیے۔ حضرت مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں گے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ امت محمدیہ کا اکرام ہے، یہ اس کی فضیلت ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں۔ تو حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، یہ پہلی اور آخری نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، اس کے بعد مہدی نہیں رہیں گے اور حضرت عیسیٰ رہیں گے، کیونکہ پھر دجال کے مقابلے میں جو نکلیں گے تو شاید اسی معرکے میں حضرت مہدی شہید ہو جائیں گے، پھر بعد کا جو عرصہ ہے وہ عرصہ حضرت عیسیٰ کا ہے، اور حضرت عیسیٰ کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال تک، تو گویا کہ 3 سال میں رفع سماوی ہوا، آسمانوں پہ اٹھائے گئے، تو حضرت عیسیٰ پھر دنیا میں 7 سال گزاریں گے۔ اور ادھر حضرت مہدی کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی 7 سال یا 8 سال رہیں گے، گویا کہ یہ پورا مسئلہ جو ہوگا حضرت عیسیٰ آنے سے پہلے وہ 7-8 سال کا ہی مسئلہ ہوگا، جس میں حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ زمانہ کچھ اور زمانہ ہے، کچھ اور نشانیوں کے ساتھ آئے گا، جس میں حضرت مہدی خود آئیں گے اور لوگ ان کو پہچان کے بیعت کریں گے۔ اب اس معاملے میں بھی حدیث سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، میرے خاندان میں سے ایک شخص آئے گا جو ظلم اور جور سے زمین بھر چکی ہوگی اسے عدل اور قسط سے بھر دے گا، اور وہ میرا نام ہی اس کا نام ہوگا، میرے باپ کا نام ہی اس کا باپ کا نام ہوگا، یعنی میں بھی محمد بن عبداللہ اور وہ مہدی کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ علماء مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ خاندانی لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من اہلی بیتی کہا کہ میرے اہل بیت سے ہوگا، لیکن اور روایتوں کو شامل کر لیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ باپ کی طرف سے حضرت حسن کے خاندان سے ہوں گے، ماں کی طرف سے حضرت حسین خاندان سے ہوں گے، گویا کہ وہ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے، خالص سید ہوں گے۔ ابھی اس سے پہلے جتنے بھی پکارا لگائے تھے ان میں کوئی محمد بن عبداللہ نہیں تھا، نہ آج کا جو پکارا لگانے والا بدبخت ترین انسان چھپ کے بیٹھا ہوا ہے نہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، نہ اس کے بعد جو کوئی بھی جھوٹے دعوے کریں گے اس میں آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے کہ آپ اس کے باپ کا نام، اس کا نام دیکھ لیں، جو پیدائشی ہو،
بعد میں بہت سے لوگ رکھ کے بولے کہ میں بھی مہدی. اسے پوچھے مہدی بولتا نا با، تیرا نام تو محمد نہیں نا. نہیں میں چینج کر لیا، میرا نام محمد ہی بولا. تب تیرے بابا کا نام دینا. نہیں بابا کا نام بھی چینج کر لے، تو ان کا نام عبداللہ بولا. بعد میں آپ کو چینج کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پیدائشی طور پر یہ نام ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونا چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بادشاہ ہوگا جس کی وفات ہوگی، اس کی وفات پر اس کے بیٹے جھگڑا کریں گے کون خلیفہ بنے. ایسے موقع پر دنیا پریشانی کی حالت میں ہوگی تو بعض اہل علم صحیح طور پہ پہچانیں گے اصل مہدی تو یہاں پر ہیں کعبۃ اللہ میں. یہ یوں سمجھیے کہ پھر وہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے پر بیعت لیں گے. اچھا، ایک بہت ہی بیوٹی خوبصورت بات کیا ہے، مہدی پہلے سے مہدی ہونے کے دلائل یا ان کی نشانیاں ان کے ساتھ نہیں رہیں گی. وہ ایک عام انسان جی رہے ہوں گے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ انہیں ایک رات میں سدھارے گا، ایک رات میں توبے کی توفیق دے گا، ایک رات میں بنائے گا. تو معلوم ہوا مہدی کو اس سے پہلے کی نشانیاں کچھ نہیں ہیں. اللہ انہیں رات توبے کی توفیق دے گا، وہ صالح بنیں گے. پھر اس کے بعد امت کی فکر کرتے 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 سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کریں، تو ادھر اہل علم کے قلب پر بھی یہ بات اللہ ڈالے گا کہ فلاں شخص جو ہے نا وہی لائق ہے، آج انہی کو منتخب کر کے ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو لوگ ان کے پاس پہنچیں گے. پھر اس کے بعد مہدی باقاعدہ طور پر اپنے کام میں اتریں گے. پہلے سے دوپٹہ، پہلے سے کیا ہے بڑے بڑے غترا شملے وغیرہ مسلا وغیرہ پہن کے میں مہدی ہوں 4-5 لوگ پیچھے 5 لوگ سامنے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ کوئی انہیں پہچان بھی نہیں سکے گا اور ان کی زندگی بھی ویسی کیا بھی نہیں ہوں گی. بڑے بڑے تقریراں کرتے ہوئے وہاں بڑے بڑے مجمع ہوتے ہوئے، بہت صالح اور بہت دیندار، پہلے سے بہت مشہور، اور لوگ سوچ رہے ہیں انوت مہدی رہیں گے کہ انوج مہدی رہیں گے، اچانک مہدی ہو جائیں گے. نہیں، بلکہ اس کا معاملہ الٹا ہوگا. وہ نارمل انسانوں کی طرح رہیں گے، بلکہ غلطیاں بھی کریں گے. اللہ ان کو ایک رات میں ان کی اصلاح فرمائے گا. ایک رات میں اصلاح فرمائے گا تو تب جا کے مہدی بنے گی. اور یہ مہدی ہونے کی نشانی ان کو نہیں، عوام کو معلوم ہوگی، اہل علم کو معلوم ہوگی. تو وہ جا کے کیا کریں گے، حضرت مہدی سے بیعت کریں گے. پھر اس کے بعد وہ زندگی مرحلے شروع ہوں گے جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، نزول عیسیٰ اور اس کے بعد دجال کو قتل کرنے کا. تو یہ تمام احادیث کو جمع کرنے کا جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، زیادہ تر احادیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے میرے بھائیوں، تو آج سمجھ لو کہ جو حالات و واقعات ہیں فلسطین کے ہوں یا آگے چل کر کسی اور کے، اس سے وہ تعلق کوئی نہیں بنتا جو حضرت مہدی کے نزول اور حضرت مہدی کے ظہور کا ہے. بلکہ یہ معاملات اس وقت کے لگتے ہیں جب یہ دنیا میں کچھ اور حالتیں ہوں گی، جو حالتیں ہم آج نظر نہیں آ رہی ہیں اور ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. بہرکیف اب نتیجہ کیا ہے، انجام کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ دیکھو اصل مسئلہ جو ہے بگاڑ کا، وہ مہدی کے انتظار میں خاموش بیٹھ کے یا مہدی کے نعرہ لگا کے آپ ایسے تنظیموں میں حصہ لے کے جو جہادی تنظیمیں ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے غلط اسلام کا غلط پریزنٹیشن کرنے والے ہیں، ان میں داخل ہو کے اپنے معاملے کو دنیا و آخرت کو برباد کرنے کا نہیں. اصل معاملہ ہے کہ یہ تمام جھٹکے کیوں لگتے ہیں، اس واسطے کہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے اس بات کی کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نہیں کرتے، شرک میں مبتلا ہو. نکلو بدلو، توحید آئے گی تو مسائل سالف ہوں گے. میرا ایک پورا خطبہ گزشتہ کا میں نے کیا ریکارڈ کروایا ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اللہ کی مدد کب آئے گی.
اس پر میں نے پورے ایویڈنس کے ساتھ بات کی اور بتایا کہ دیکھو آج فلسطین کے لیے یہ کرو، دعائیں کرو، فلاں کرو، فلسطینی بھائیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نکلیں گے، ہم فلاں کریں گے، قنوت نازلہ، یہ سب تو ہے ایک طرف، لیکن اصل مدد ہونی ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ مدد ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان تمام درگاہوں کو مٹاؤ۔ کوئی ایک بڑا بھی یہ پیغام نہیں دے رہا ہے۔ یہی تو افسوس کی بات ہے میری۔ بڑے بڑے اجتماعات ہیں، بڑے بڑے دینی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے اسکالرس ہیں، بڑے بڑے جامعہ، بڑے بڑے علوم، بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں، لیکن کسی نے امت کو یہ پیغام نہیں دیا کہ مسلمانوں سنو، یہ بربادی جو کچھ بھی ہو رہی ہے، آج فلسطین پہ حملہ ہے، کل آگے بڑھ کے مسلمانوں پہ حملہ، پرسوں آگے بڑھ کے کعبۃ اللہ کو بھی ڈھائے گا ایک حبشی، تو کیوں ہوگا یہ سب کچھ؟ یاد رکھو تمہارے شرکیہ اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو مسلط کرتا ہے۔ تم شرک سے پاک ہو جاؤ، تم درگاہوں کو مٹا دو، تم ولی اللہ کو چھوڑو، ایک اللہ کو پکارو، اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ کوئی کھل کے نہیں کہتا ہے۔ کیوں چاپلوسی؟ کیوں ڈوغلا بازی؟ کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ عوام کو یہ تو کہتے ہیں کہ ہموں کیا یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا، ارے بھائی شرک کو کیوں نہیں بولتے تم لوگ؟ مولانا طارق جمیل ہو، مولانا سجاد نعمانی ہو، مطلب بڑے بڑے لوگ آج تک ایک لفظ نہیں کھولے کہ شرک کو مٹانا ہے، اس واسطے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، نہیں بول رہے، کوئی نہیں بول رہے۔ کاش کہ میری آواز اللہ ان تک پہنچائے کہ کم از کم امت کو اب تو صحیح رہنمائی کرے، ڈھکوسلے چھوڑ کر، اب کم از کم اتنا تو اب تو کہیں کہ لوگوں یہ پوری مصیبتیں تو شرک کی وجہ سے آئی، کیونکہ اللہ کبھی کسی قوم کو مٹایا ہی نہیں جو توحید پہ تھی۔ مجھے ثابت کر کے بتاؤ۔ فلسطین میں مار ہو رہی تو بھی ان کے پاس بھی پورا اسلام نہیں ہے جی۔ میری بات آپ کو کیا ہے برا لگے گا، لیکن جاؤ تحقیق کر کے دیکھو، حقیقتاً اگر وہ توحید پر ہوتے تو وہاں پر بھی یہ کام نہیں ہوتا۔ ہاں، ان کے بچوں کے، ان کی عورتوں کے کپڑے دیکھو، برقع ہے وہاں پر، لباس وہ ہے نہیں، ویسٹرن کلچر کا لباس ہے بھائی ان لوگوں کے پاس بھی آج بھی۔ غلطی نہیں کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کے دیکھو۔ اصل اسلام ہوتا، اصل توحید ہوتی تو نہیں ہوتا یہ۔ ایک ہی گارنٹی ہے، اللہ نے اس تو نابود نہیں کرے گا، وہ ملک کو جس میں توحید ہو، لاکھ ہو، لیکن کوئی گارنٹی نہیں اس ملک میں جس میں شرک ہو۔ یاد رکھو، پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس شرک ہے، اور ہم ہیں کہ ادھر ادھر کے سوراخ کیا کر رہے ہیں بن کر، اصل جو مین سوراخ ہے اسے تو بند نہیں کر رہے ہیں، اور نل چلا رہے ہیں، پانی بھرتا نہیں، کہاں سے بھرے گا بے وقوف؟ تو نے تو الٹا جگ رکھ کے نل چلایا ہے۔ شرک کو مٹاؤ۔ فلسطین کا مسئلہ نہیں، جب دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے پاس ہاتھ اٹھاؤ، ایک اللہ کی سنو، ایک اللہ سے عبادت کرو، سب کے سب مخلوق ہیں، سوائے رب ہے جو اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی تو کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب یہ پڑھنے والے، یہ سننے والے، جسے قرآن اللہ نے دیا ہو، نبی دیا ہو، ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، دوسروں کو پکارے، یا قادر، یا خواجہ، یا جیلانی، یا غریب نواز، یا بندے نواز، یا فلاں یا فلاں، پھر تو اللہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ مشرک کی کوئی ویلیو نہیں، أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ۔ گٹر کے نالی میں چلنے والے کیڑے کو بھی کوئی عزت ہے، لیکن مشرک کو وہ بھی عزت نہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ سورہ بینہ اٹھا کے پڑھو، جاؤ جا کے سورہ بینہ اٹھا کے پڑھو۔ اولئک ہم شر البریہ فرمایا، سب سے بدترین مخلوق مشرک ہے، سب سے بہترین مخلوق اولئک ہم خیر البریہ۔ کون؟
اہل توحید، مسئلہ اس کا یہاں اٹکا ہوا ہے میرے بھائیو۔ اصل توحید کو اختیار کرو، مہدی کا انتظار نہیں، توحید کے لیے کٹ مرو، جان بھی دینا ہو تو دے دو۔ کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔